بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء، اب مصارف صدقات کا بیان ہے کہ صدقات، لیکن یاد رکھو یہاں فرضی صدقات ہیں، کون سے؟ زکوٰۃ وغیرہ کے مصارف اور فرضی صدقات ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں، ایک والمساکین اور محتاجوں کے لیے ہیں، والعاملین اور کام کرنے والے ان صدقات پر، یعنی جو زکوٰۃ کے تنخواہ دار عملہ ہے اس کو بھی ملے گا، والمؤلفہ اور وہ کہ تعلیف نرم کیے گئے ہیں دل ان کے، یعنی جن کا دل پر چایا جاتا ہے۔ یہ ابتدا اسلام میں تھے کہ بعض لوگوں کو صدقات ملتے تھے، اسلام کی طرف مائل ہوں اور شرارتیں نہ کریں۔ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا تو یہ ہے ینتہی الحکم بے انتہاء علتہ کے قبیل سے، اب یہ مؤلفۃ القلوب خارج ہیں۔ اصل میں تو یہ ہدایہ کا مسئلہ ہے، تفصیل اسی میں ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں چھڑانے میں، جیسے مکاتب غلام وغیرہ یا قیدی چھڑانے میں، والغارمین اور مقروض آدمی، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اس اللہ کی راہ والے، جہاد کرنے والے، جہاد کا ساز و سامان ہے، اور طلباء جو مدارس میں دین حاصل کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا مصارف ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر جس کے پاس مال تھا لیکن ساتھ نہیں ہے اور ضرورت پیش آ گئی حالت سفر میں، اس کو بھی صدقات دے سکتے ہو، لیکن سب کے لیے شرط ہے کہ مشرک بھی نہ ہو اور بدعتی بھی نہ ہو، فقیر کے لیے بھی مسکین کے لیے بھی۔ اگر مشرک مسکین فقیر ہے یا بدعتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فریضۃ من اللہ، مقرر کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، واللہ، اور اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، یہ منہم سے تیسری صنف اور تیسری قسم ہے، اور یہ جو ہے پہلے دوسری قسم تھی پیغمبر کریم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے، اب یہ تیسری قسم ہے منافقوں کی، پیغمبر کریم کے اخلاق پر اعتراض کرنے والے اور پیغمبر کے بے ادب اور آپ کی بے ادبی کرنے والے۔ تو اب ان کا اعتراض سنو، کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان منافقین سے وہ ہیں جو تکلیف دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو، مرض اول بد گوئی ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، وہ پیغمبر تو کان ہے۔ پیغمبر تو کان ہے کا کیا مطلب؟ وہ پیغمبر کان کا کچا ہے، ہم جو بات بھی کہتے ہیں تو آپ اعتبار کر لیتی ہیں، وہ سمجھتے ساتھ تان کیا تھا کہ پیغمبر کو ناسمجھ سمجھ رہے تھے، کہ پیغمبر کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کسی بات کی، ہم جیسے بھی جو بہانہ بھی کرتے ہیں تو اسے یقین آ جاتا ہے، اس لیے وہ کانوں کا کچا ہے اور سمجھ میں بھی کچا ہے، سمجھ نہیں سکتا۔ ہوا اذن، اللہ فرماتے ہو بے ایمانو، پیغمبر کریم تمہاری باتوں کو سمجھتا ہے، لیکن یہ پیغمبر کی شفقت اور رحمت ہے کہ تمہیں ڈانٹتا نہیں ہے۔ تم نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور تم نے یہ سمجھا کہ پیغمبر کریم ہماری باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے فرادوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے کہہ رہے یہ کان ہے، جیسے جاسوس کو عین کہا جاتا ہے، آنکھ تو آنکھ، عین، عیون تو آیان، تو اسی طرح جو ہر ایک کی بات کو سن کے اعتبار کر لے اسے کان کہا جاتا ہے۔ تو منافقوں کے کان کا حاصل یہ تھا، یقولون ہوا اذن، کہتے ہیں کہ یہ تو کان کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن کے اعتبار کر لیتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا اذن خیر، اذن خیر، کان خیر کے ہیں واسطے تمہارے، اذن خیر، کان خیر کے ہیں واسطے
تمہارے یعنی تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ یؤمنو مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کریم صرف سچی بات مانتا ہے، جھوٹ پہ اعتبار نہیں کرتا، باقی آپ کا تمہارے منہ پہ نہ مارنا یہ آپ کی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے برداشت کر لیتے ہیں، چپ کر جاتی ہیں۔ باقی جو اصل بات ہے ایمان رکھتا ہے پیغمبر کریم اللہ کے ساتھ اور تصدیق کرتا ہے مومنوں کی، اور رحمت ہے واسطے ان کے جو ایمان لائے، ظاہراً ایمان ظاہر کیا تم میں سے، یعنی بوجہ خوش خلقی کے پیغمبر اعتراض نہیں کرتے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلتا۔ سن لیا والذین یؤذون، ثمرہ توہین پیغمبر۔ اب قانون بیان کر دیا کہ جو آدمی ایذا دے گا رسول اللہ کو، لہم عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب دردناک ہے۔ یہ اس سے بڑے بڑے ائمہ نے استنباط کیا، آپ کے حاشیے پہ موجود ہے کہ جس نے رسول پاک کی گستاخی کی تو وہ واجب القتل ہوگا۔ دلیل یہی دی ہے یؤذون اللہ، یؤذون رسول اللہ، جو رسول پاک کو ایذا دیتے ہیں بس سے ان کے عذاب دردناک ہے۔ یحلفون باللہ، مرد ثالث حلف کاذبہ، جھوٹی قسمیں اٹھانا، یہ منافقوں کا وتیرہ ہے۔ پر فرمایا کہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، لکم واسطے تمہارے یعنی تمہارے سامنے، تاکہ راضی کر دیں تمہیں۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ راضی کریں اس کو اگر ہیں یہ ایمان لانے والے۔ تو منافق جو تھے وہ اپنی مجلسوں میں رسول پاک پر اعتراض کرتے تھے اور صحابہ پر بھی اعتراض کرتے، پھر جب راز آؤٹ ہو جاتا تو پیغمبر کے سامنے قسمیں اٹھا لیتے، ہم نے تجھے بات کی نہیں ہے، خدا کی قسم، فلاں کی قسم۔ یہ جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ سب سے زیادہ منافقین کی عادات میں سے ہے، یہ بار بار آ رہا ہے جھوٹی قسمیں، اور یہ بہت بڑا چونکہ نفاق کی علامت ہے۔ اب سمجھے وہ قسمیں اٹھا لیتے تو اللہ فرماتی ہیں کہ ایسے تمہیں پھر جب مسلمانوں پکڑتے تو پھر مسلمانوں کو راضی کرتے اور انکار کرتے، قسمیں اٹھاتے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں راضی کرتے ہیں، میرے رسول کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ یہاں ایک اشکال ہے کہ یورزو ہو کی ضمیر واحد ہے اور پیچھے کون ہے، اس پر آپ کے پاس عبارت ہوگی۔ ایک یہ کہ یورزو ہو کہ جو ضمیر ہے اگلے صفحے پہ حاشیہ ہے، ضمیر کو واحد لایا گیا کیونکہ اللہ اور رسول کی رضا ایک ہے، تو معنی بھی شے بھی ایک کے درجہ میں ہوگا۔ یہ جواب علامہ نصفی کہے، لیکن اس مقام پہ امام سیبویہ اس نے جو بات کی آپ کے پاس لکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ امام سیبویہ کہتے ہیں واللہ احق ان یرضوہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ ذکر با الاختصار ہے، مفصل عبارت جو ہے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور رسول اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ رسول کو راضی کریں۔ تو اختصاراً جہاں ایک جملہ حذف کر دیا گیا ہے تاکہ کلام اس پہ دلالت کرے، یہ ایسے ہے جیسے نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والرأی مختلف۔ تو یہ جیسے جہاں الگ الگ دو جملوں کو اختصار کے ساتھ ایک کیا گیا تو یہاں پر بھی ایک جملہ آ گیا، تو مطلب کیا ہے کہ اصل میں دو الگ الگ جملے تھے، تو یہاں ضمیر کا جواب ہو گیا ان کانوا مومنین۔